انسان چونکہ خطا و نسیان کا پتلا ہے، اس لیے کبھی چاہتے ہوئے کبھی نہ چاہتے ہوئے، کبھی جانے میں کبھی انجانے میں کچھ نہ کچھ گناہ، کچھ خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، اور کبھی اللہ کی توفیق سے ان گناہوں سے توبہ کرنے اور ان گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کی نحوست وہ ساری زندگی پھر پیچھا نہیں چھوڑتی، اور بعض اوقات تو یہاں تک ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان گناہوں کی نحوست سے انسان چھٹکارا نہیں پاتا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انسان ہیں اور انسان ہونے کی حیثیت سے اگر ہم سے بھی کچھ اونچ نیچ ہوئی ہے، کچھ گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی ہم سے معاذ اللہ سرزد ہو گئی ہے، تو ہم توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کلمات حضور پاک علیہ السلام نے جو تعلیم فرمائے ہیں انہیں سیکھ لیں، انہیں پڑھنے کا معمول بنا لیں، تاکہ ہم گناہوں کی نحوست سے بچ جائیں، گناہوں کی لعنت سے بچ جائیں، اس دنیا میں بھی محفوظ رہیں اور مرنے کے بعد بھی ان گناہوں کی نحوست سے ہم محفوظ رہیں، اللہ کی امان میں رہیں، ان کی لعنت سے بچے رہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں حضور پاک علیہ السلام کے تعلیم کردہ وہ کلمات یا وہ دعا اسے انہوں نے درج فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا نمبر 617 ہے اور باب کا عنوان ہی رکھا ہے باب سید الاستغفار۔ حضرت شداد بن اوس اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کلمات تعلیم فرمائے ہیں صبح و شام پڑھنے کے لیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو کلمات تعلیم فرمائے ہیں وہ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت، کہ اے اللہ عز وجل تو ہی میرا رب ہے اور تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے۔ خلقتنی وانا عبدک، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اے اللہ عز وجل میں تیرے عہد پر اور تجھ سے کیے گئے وعدے پر قائم ہوں جتنی استطاعت میرے اندر موجود ہے، اپنی استطاعت بھر، اپنی طاقت بھر، اپنی حیثیت بھر میں تیرے وعدے اور تجھ سے کیے گئے عہد پر آج بھی برقرار ہوں، اس عہد پر قائم ہوں۔ اور پھر آگے کے کلمات ہیں: ابوء لک بنعمتک وابوء لک بذنبی، اے اللہ عز وجل تو نے مجھ پر جو نعمتیں فرمائی ہیں میں تیری تمام نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اور میں نے جو گناہ کیے ہیں، مجھ سے جو خطائیں سرزد ہو گئی ہیں، میں اپنے ان تمام گناہوں اور خطاؤں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ یعنی میں یہ اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے جرم ہو گیا، خطا ہو گئی ہے اور مجھ سے لغزش ہو گئی ہے اور میں جرم کر بیٹھا ہوں، تو مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور پھر بندہ یہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے اپنی غلطی، اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کے بعد: فاغفر لی، لہٰذا اے کریم رب میں نے تو اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے، تو کرم فرما اور اپنی کریمی کے صدقے و طفیل مجھے بخش دے۔ پھر یہ اقرار کرتا ہے بندہ: فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے کریم رب تو مجھے اس لیے بخش دے اس لیے کہ تیرے سوا مجھے کوئی بخشش عطا کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی مجھے معاف کرنے والا اور تیرے سوا کوئی مجھے بخشنے والا نہیں ہے، بس تو ہی ہے، تو کرم فرما دے، مجھے معاف فرما دے اور میری بخشش فرما دے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ عز وجل جو کچھ میں نے کیا ہے، جو برائیاں، جو گناہ، جو خطائیں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں، جو نافرمانیاں یا معصیت تیری میں کر بیٹھا ہوں، تو ان تمام گناہوں کے شر سے، ان کی نحوست سے اور ان کی لعنت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہے جو حضور پاک علیہ السلام نے تعلیم فرمائی۔ یہ کلمات ہیں جنہیں پڑھنا ہے، صبح و شام پڑھنا ہے، اور اپنے صبح و شام کا وظیفہ ان کلمات کو بنانا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 2 لائن کے کلمات ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت، خلقتنی وانا عبدک
وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ۔ اب یہ کلمات اگر کوئی پڑھ لیتا ہے صبح کے وقت یا شام کے وقت، تو ان کلمات کو پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالی گناہوں کے نحوست سے ضرور پناہ مل جائے گی، اور بندہ گناہوں کی لعنت سے محفوظ رہے گا اور گناہوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر ان کلمات کو کسی نے صبح کے وقت پڑھا ہے یا شام کے وقت پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کی موت آ گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو ساتھ ہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے ان کلمات کو پڑھنے والے بندے کے لیے یہ خوشخبری سنائی ہے، اذا قال حین یمسی فمات دخل الجنہ۔ اگر کسی بندے نے شام کے وقت ان کلمات کا ورد کیا ہے، اس دعا کو پڑھا ہے، اور پھر اس کی موت واقع ہو گئی، تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا، او کان من اہل الجنہ، جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنتی ہو جائے گا، جنتیوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے صبح کے وقت کے لیے فرمایا وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِن يَوْمِهِ مِثْلَهُ، کہ اگر کسی نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے ہیں اور ان کلمات کو پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ طلب کی ہے، اپنی بندگی کا اقرار کیا ہے، اللہ کے رب ہونے کا، اس کے معبود ہونے کا اقرار کیا ہے، اور اس سے بخشش اور اس کی مغفرت کی جس بندے نے بھیک مانگی ہے، تو ان کلمات کو پڑھ لینے کے بعد اگر صبح میں کوئی بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے، ان کا ورد کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی موت آ جاتی ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا اور جنتیوں میں سے ہو جائے گا۔ تو بہت پروٹیکشن دیتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے یہ کلمات ایمان پر خاتمے کا۔ اب دیکھیں کہ اگر موت آنی ہے کسی کو، اور اگر ہم صبح اور شام کا یہ معمول بنا لیں، تو پھر ان کے درمیان اگر موت واقع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق اگر ہم نے ان کلمات کو پڑھا ہے، تو پھر ان کلمات کو پڑھنے کے بعد اگر موت آئی تو ایک تو ایمان کی ضمانت مل گئی، خاتمہ بالخیر کی ضمانت مل گئی، اور خاتمہ بالخیر کی وجہ سے ہی اور ان کلمات کی برکت سے سیدھا جنت میں جانے کا مجدہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا ہے۔ تو آج سے عہد کریں کہ سید الاستغفار کے یہ کلمات انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ہم معمول بنائیں گے، اور انشاءاللہ ساری زندگی صبح و شام ان کلمات کو پڑھنے کا اپنا معمول رکھیں گے۔